سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ میرا حسینی نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے میرا حسینی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے بھائی، آپ لوگ اب کیوں کر رہے ہیں؟ بازار لگائے ہوئے ہیں۔ مائک آپ لوگ کو دے دیں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ نے آئے تھے ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، مراد المشتاقین جان عالمین، طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں، باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، ورانتی گاؤں میں جو مدرسہ چل رہا ہے اس کے اراکین نے، اساتذہ کرام نے، ملک کے ممتاز خطبہ شعراء نقبہ کو بلایا ہے۔ الحمدللہ سارے لوگ تشریف لے آ چکے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے آپ سارے لوگوں کو سماعت فرمائیں گے۔ مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ شاہدار ترنم حضرت قمر شاہی صاحب بہت اچھی نعت شریف اپنی مترنم آواز میں پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ان سے پہلے خطیب ذیشان حضرت مولانا شکیل صاحب، دہلی میں بہت ملاقات ہوتی تھی، آج ان کی خطابت سننے کا موقع ملا، بہت اچھا بول رہے تھے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ ہو۔ ہماری جماعت کے دو مشہور شعراء جن کو سننے کے لیے پورا ہندوستان پریشان رہتا ہے، شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی صاحب، جلسے میں پہنچنا ہی ان کی جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ بہت پہلے وقت سے پہلے منبر نور پر تشریف لا چکے ہیں، اور ہماری جماعت کے اور بہترین شاعر مداح رسول حضرت سہراب قادری صاحب جو یو پی سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے، وہ بھی منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ صدر باوقار عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی
حسان صاحب قبلہ مدظلہ العالی بنفس نفیس منبر نور پر بیٹھ کر کے صدارت فرما رہے ہیں اور بالکل جلسے کو ترتیب دے کر کے بیٹھے ہیں، اور ایسی ترتیب دیے ہیں کہ انشاءاللہ فجر کے بعد بھی جلسہ ہوگا تو اسی شباب کے ساتھ ہوگا جیسے کہ ابھی ہو رہا جلسے میں، کسی جلسے میں ترتیب کا بہت اثر ہوتا ہے، اور جلسہ کرانے والا اگر کہنا مشق صدر ہو اور جلسہ کو چلانا جانتا ہو تو ایسے ہی ترتیب دیتے ہیں جیسی ترتیب حضرت علامہ مفتی حسان صاحب نے دیا ہے۔ آپ سبوں کے، ہم سبوں کے ہر دل عزیز پیر طریقت حضرت علامہ مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ شہزادہ شیر بحال تشریف لائے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت فرمائیں گے۔ مجھ سے پہلے نقیب اہل سنت حضرت مولانا خورشید الاسلام صاحب نے بہت اچھی اناؤنسری کی، بہت اچھے اشعار سے آپ حضرات کو محظوظ کیا، اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کا آخری شعر جو میں نے نیٹ ورک پر سنا تو ہماری تقریر کا محور تھوڑا سا بدل گیا، تھوڑا سا مزاج بدل گیا۔ آج کے جلسے میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بہت ہے، اور نوجوان میں سے 17، 18، 20 برس، 20 سے اندر والے لڑکے بہت ہیں، اور یہ لڑکے اسی وقت سے جب سے دلبر شاہی اترے ہیں تب سے نعرہ لگا رہا ہے، چاہے جہاں لگانا پڑے، جیسے لگانا پڑے، یہ لگا رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں لگانا چاہیے، لیکن لگا رہا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے تیار ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور پڑھ رہے ہوں تو پڑھائی میں اللہ کامیابی دے، اور کام کر رہے ہوں تو اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے نوشاد انڈکو صاحب ہم لوگ کے بہت پرانے لوگ ہیں، آج بہت دن کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ نوشاد انڈکو میں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں 25 برس پہلے ان کے مائک میں بولتا تھا، جس وقت یہ فیس بک والے نہیں تھے۔ ابھی دلور بھائی نے اعلان کیا نا کہ فیس بک میں دیکھیے، اس وقت فیس بک نہیں تھا، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، اس وقت واٹس ایپ والے نہیں تھے، اس وقت یہ ریکارڈنگ والے بھی نہیں تھے۔ یہ وہ ریکارڈنگ کرتے تھے اور وہی نشر کرتے تھے۔ لیکن آج میں چاہوں گا کہ نوشاد اینڈ کو والے ہماری تقریر وہ نشر کریں جو آج کے دور میں نشر ہو رہا ہے۔ پورے ہندوستان میں ان کے مائک پر بولنے کا ایک عجب انداز ہوتا ہے اور عجب خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ نوشاد اینڈ کو جانتے ہیں کہ شاعر کے وقت کتنا ساؤنڈ دینا چاہیے، مقرر کے وقت کتنا دینا چاہیے، کس وقت یہ کو دینا چاہیے، کس وقت یہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے جلسے کو نیٹ ورک کے حوالے سے بھی اور ریکارڈ کے حوالے سے بھی ریکارڈ بک میں بک کر دیا جائے، تاکہ مظفر پور میں کبھی کوئی جلسہ ہو تو مفتی حسان صاحب کو سوچنا پڑے کون خطیب کو بلایا جائے، کون مقرر کو بلایا جائے، کون شاعر کو بلایا جائے جو پرانتی کے ریکارڈ کو توڑ دے۔ یہ نئی نسل ہے۔ مولانا شکیل صاحب آپ نے میری یہ تقریر سنی ہوگی، لیکن میں نئی نسل کے لیے بول رہا ہوں۔ آج ایک کرکٹ ہے، کرکٹ APL کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ریکارڈ بنتا ہے، ٹوٹتا ہے، ایک بناتا ہے دوسرا توڑ دیتا ہے، دوسرا بناتا ہے تیسرا توڑ دیتا ہے، تیسرا بناتا ہے چوتھا توڑ دیتا ہے، چوتھا بناتا ہے پانچواں توڑ دیتا ہے، اظہر الدین بناتا ہے جے سوریا توڑ دیتا ہے، جے سوریا بناتا ہے آفریدی توڑ دیتا ہے، آفریدی بناتا ہے مرلی لارا توڑتا ہے، لارا بناتا ہے مرلی تھرن توڑتا ہے۔ یہ دنیا والا ہے کہ ایک ملک بناتا ہے دوسرا ملک توڑتا ہے، دوسرا ملک بناتا ہے تیسرا ملک توڑتا ہے، تیسرا بناتا ہے چوتھا توڑتا ہے، چوتھا بناتا ہے پانچواں توڑتا ہے۔ لیکن ہم وہ قوم مسلم ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے آج سے 1400 سال پہلے جو ریکارڈ بنا دیا تھا وہ نہ کل ٹوٹا تھا، نہ آج ٹوٹا ہے، نہ صبح
مصطفیٰ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ ذاکر حسین غیابی. ماشاءاللہ آپ لوگ کون فکر میں ہے؟ یہ علاقہ بہت کمزور ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. ہم نوجوانوں ہم تم لوگوں کے لیے بول رہے ہیں، اپنے گھر کا ریکارڈ یاد رکھنا. صدیق کی صداقت کا آج بھی جواب نہیں ہے، عمر کی عدالت کا آج بھی جواب نہیں ہے، عثمان کی سخاوت کا آج بھی جواب نہیں ہے، علی کی شجاعت کا آج بھی جواب نہیں ہے، حسین کی شہادت کا آج بھی جواب نہیں ہے، غوث کی غوثیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، خواجہ کی خواجگیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، مخدوم کی مخدومیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، ولی کی ولایت کا آج بھی جواب نہیں ہے، سرکار سرکاہی کا آج بھی جواب نہیں ہے، میرے تاج الشریعہ کا آج بھی جواب نہیں ہے، اور بریلی کے امام محمد رضا کی مجددیت کا آج بھی جواب نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھائیے سب لوگ ہاتھ اٹھائیے. ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہے ماشاءاللہ. یہ نوجوان بہت اچھا نعرہ لگایا. ان کے نعرے کے حساب سے میں ایک شعر سنا رہا. خدا کا نام لکھ دینا. آپ لوگ کا نیٹ ورک تھوڑا کمزور ہے کیا؟ آپ لوگ کی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے. ایسے ایسے نیٹ ورک آپ کا کر رہا. ذرا سا ٹھیک سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ ہم لوگ نیٹ ورک ایریا میں ہیں، کوریج ایریا میں ہیں. خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا. خدا ارے آپ کا نام میں لے سکا آپ لوگ بھی. ہر خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا. جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں زندہ باد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے ماشاءاللہ. جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ابھی دیکھیے یہ ہمارے چچا نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. میں علماء کرام کی طرف سے اور مفتی حسان صاحب کی طرف سے ایک تعویذ دے رہا ہوں، لے کے جائیے گا اور اپنے گھر کے مین دروازے پر لٹکائیے گا. اور نوجوان کو دے رہا ہوں، چاہے دلی بمبئی کہیں بھی جائیے یہ تعویذ کام آ جائے. تعویذ کیا ہے؟ بھگانا ہو اگر شیطان منافق اور نجدی کو تو بس دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دینا. تو بس دروازے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. ہمارے علماء کرام دعا دے رہے ہیں، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے نا. ارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایسے ایسے کر رہے ہیں، LBW اپیل کر رہے ہیں کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اب میں ایک نام لے رہا ہوں. مظفر پور کا سنی مسلمان اس نام کو سنتا ہے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. شعر ہے، وہی نام بدل رہا ہوں، سنیے گا. بھگانا ہو اگر شیطان وہابی اور نجدی کو تو بس دروازے پہ تیغ علی کا نام لکھ دینا. تو بس سرکار سرکاری. کیا کہنا ہے سبحان اللہ.
اور جب یہ تغرا آپ کے گھر میں رہے گا، دروازے پر لٹکا رہے گا، مرنے لگیے گا تو کیا کہیے گا؟ میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے، اے لوگو کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا، کفن پر بس محمد۔ نعرہ لگانے والا کہاں گیا جی؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ آج لگ رہا کہ میں 18-20 برس پہلے تقریر کر رہا ہوں۔ کیا کہنا، یہی منظر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ حضرات آج ایک نعرہ لگ رہا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ معلوم ہے یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ ریلائنس کمپنی کا نعرہ ہے، یہ جیو والے کا کمپنی کا نعرہ ہے، یہ مکیش امبانی کے باپ کا نعرہ ہے۔ کر لو دنیا مٹھی میں، اور سچ مچ پوری دنیا مٹھی میں ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، مگر کبھی کبھی یہ دنیا آپ کی مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ کب پھسلتی ہے؟ 50,000 کا مہنگا موبائل ہو اور نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہو تو آپ کا موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ چلیے نیٹ ورک تو کام کر رہا ہے مگر بیٹری چارج نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ چلیے نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے، بیٹری بھی چارج ہے، مگر میرا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہے۔ مگر آج پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں ایک ایسا نیٹ ورک دکھاؤں گا جو کسی ٹاور کا محتاج نہیں ہے، جو کسی بیٹری کا محتاج نہیں ہے، جو کسی نمبر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نیٹ ورک کا عالم یہ ہے کہ پکارنے والا مظفر پور سے پکارتا ہے، سننے والے مصطفیٰ مدینے سے سن لیتے ہیں۔ آواز دینے والا یہاں آواز دیتا ہے، غوث اعظم بغداد سے سنتے ہیں، پکارنے والا یہاں پکارتا ہے، میرے خواجہ اجمیر سے سنتے ہیں، صدا دینے والا یہاں صدا دیتا ہے، سرکار تیغ علی سرکاہی شریف سے سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کون سا نیٹ ورک ہے بھائی؟ ہیلو بھی نہیں کیا، نمبر بھی ڈائل نہیں کیا اور بات ہو گئی، میری صدا مدینہ شریف پہنچ گئی تو آواز آئے گی یہ ایئرٹیل اور جیو والے کا نیٹ ورک نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی روحانی کمپنی کا نیٹ ورک ہے کہ یہاں بولا جاتا ہے اور وہاں سنا جاتا ہے۔ حضرات میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا والا آج ترقی کر رہا ہے، اسلام والے نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لیا، میں نے کہا کیا ترقی کیا؟ کہا ہم نے ترقی کیا ہے۔ سائیکل والے نے کہا موٹر سائیکل خریدا، یہ ہماری ترقی ہے۔ موٹر سائیکل والے نے کہا 4 ویلر خرید لیا، یہ ہماری ترقی ہے۔ 4 ویلر والے نے کہا 10 چکے کا مالک بن گیا، یہ ہماری ترقی ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہاری ترقی ہے، ٹھیک ہے تمہاری ترقی ہے، مگر کیا اسلام بھی اس کو ترقی کہتا ہے؟ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جس نے مکان بڑا بنا لیا ہے اس نے ترقی کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے سب سے زیادہ خدا کو یاد کیا ہے اسی نے ترقی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اسی نے ترقی کر لیا ہے۔ اب چلیے پوچھتے ہیں، انڈیا بھی کہہ رہا ہے ہم نے بہت ترقی کر لیا، امریکہ نے کہا سب سے بڑی ترقی میں نے کی۔ میں نے پوچھا امریکہ کیا کیا؟ بولا ایک ایٹم بم بنایا۔ ایٹم بم بنایا؟ بولا ہاں۔ ہم نے کیا کرتا ہے ایٹم بم سے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ ایٹم بم کا کام ہے رات میں گرا دیں گے کسی دیش میں، دن میں پتہ نہیں چلے گا۔ مار دیں گے ایک بم، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا ہاں امریکہ، اسی لیے تیری چودراہٹ سے دنیا ڈرتی ہے۔ تم نے ایک ایٹم بم بنایا، کسی دیش میں مارو سب مر جائے،
میرا جملہ سنیے گا، کسی دیش میں مارو سب مر جائیں، اے امریکہ ایک ایسا بم بناؤ نا کہ ہم لوگ کے قبرستان میں گرا دو اور مردہ زندہ ہو جائے۔ ایک بم تم نے مارا سب مر گئے، ایک بم ایسا مارو نا کہ سب لوگ نعرہ لگاتے ہوئے اٹھ جائے۔ تو امریکہ بولا میں مارنا جانتا ہوں، جلانا نہیں جانتا، میں برباد کرنا جانتا ہوں، میں آباد کرنا نہیں جانتا، میں یتیم بنانا جانتا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہیں جانتا، میں بیوہ بنانا جانتا ہوں، بیوہ کو سہاگن بنانا نہیں جانتا۔ میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا مفتی حسان کہہ دو زمانے سے، اے امریکہ تو مارنا جانتا ہے، میرا غوث مردے کو جلانا جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، فیضان غوث العظم۔ امریکہ تم مارنا جانتے ہو، اسلام جلانا جانتا ہے۔ تم یتیم بنانا جانتے ہو، اسلام یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا جانتا ہے۔ تم بیوہ بنانا جانتے ہو، اسلام سہاگن بنانا جانتا ہے۔ اور اگر اس کا ایک منظر دیکھنا ہو تو چلیے لاہور لے کر کے چلتے ہیں۔ لاہور میں کون ہے؟ لاہور میں کون ہے؟ ایک اللہ والے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ 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 کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایک جنٹل مین چاہ رہا ہے، پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے، دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے، سوچا کہ مذاق اڑائیں گے، نزدیک گئے، کہا او بابا، او بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا نے نگاہ اٹھائی، آج کے بابا نہیں جو اتنا جھونٹا بڑھا کے آ جاتا ہے، آج کا بابا نہیں جو 10 انگلی میں انگوٹھی ڈالے رہتا، آج کا بابا نہیں جو غیروں کی طرح اتنا موٹا کڑا پہنے رہتا ہے، آج کے طرف بابا نہیں جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ والے ہیں جس کا چہرہ بھی چمکتا ہے اور جس کا دل بھی چمکتا ہے۔ نگاہ اٹھائی کس نے؟ مہر علی شاہ نے، اور دیکھا اس نوجوان کو اور فرمایا او جنٹل مین تم کیا کر رہے ہو؟ بولا بابا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ بابا آپ کس کی ڈیوٹی میں؟ فرمایا تم کس کی ڈیوٹی میں؟ تم ابھی یہ سے پانی پینے لگے، ہاں تم پی رہے، دوسرا کو نہیں پلا رہا، ان کو پلا دیا۔ ارے باپ یہ لڑکا بہت خطرناک ہے، سب کو پانی پلا دیتا ہے۔ ہاں ہاں مقرر شاعر کو بھی پلا دے رہا ہے نا۔ اچھا یہ پلا رہا ہے تو ایک شعر سناویں دل پر بھائی، سناویں ادم سرکار سرکاہی کو نگاہوں میں رکھیے، شعر سنیے۔ ملتی جو مائے انوار نبی اترا کر پی جاتا، ملتی جو مائے انوار نبی اترا کر پی جاتا، ملتی جو مائے انوار نبی اترا کر پی جاتا، میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا چھلکا کر پی جاتا، میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا چھلکا کر۔ یہ میرا کوڈ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے میرا، میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجئے، ہاں تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجئے۔ میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤ آپ سبحان اللہ بول دیجئے۔ میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا چھلکا کر پی جاتا۔ ایک شعر ہے حضرت، بہت پیارا شعر ہے، تمام حسینی ایک دم جھوم جائیں گے، اتنا پیارا شعر ہے۔ میں علماء کرام کے طرف سے، مولانا شکیل صاحب سنیے گا یہ شعر۔ ایک دیوانہ کہتا ہے کاش میں مدینہ شریف میں ہوتا، بیٹا تم لوگ سنو، تم ہی لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دیوانہ کہتا ہے کاش میں مدینہ شریف میں ہوتا، امام حسین کسی کٹورے میں پانی پیتے اور وہ کٹورا رکھ دیتے، اور اگر ہمیں وہ کٹورا مل جاتا جس میں میرے حسین کے لب لگے ہوئے تو اس کٹورے کا کیا
آل نبی کے پیالے کو دھلوا دھلوا کر پی جاتا میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا ہاں ہاں زور سے لگا زور سے ہاں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا مولا شکیل صاحب اور نقیب اہل سنت کا رنگ دھماکہ ہو گیا ریکارڈ بن گیا کیا کہنا اور انشاءاللہ یوٹیوب میں بھی دھماکہ مچائے گا نا کون نیٹ ورک والے بیٹھے ہوئے اور وہ اسماعیلی ایجنسی واہ اب دیکھتے ہیں نوشاد اینڈ کو زیادہ فالوور ہیں کہ یہ اسماعیلی کے لیکن دونوں کے ہوں گے اس لیے کہ دونوں بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ حسنین کے جھوٹے برتن میں پانی جو میسر ہو جاتا پانی جو میسر ہو جاتا میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا دھلوا کر پی جاتا میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا دھلوا کر ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ایک شعر اسپیشل صرف نوجوانوں کے لیے اگر کوئی لڑکا ادھر ادھر پیتا ہوگا تو آج کے بعد ادھر ادھر نہیں پیے گا ہے نا تاڑی نہیں پیے گا مہوا والا نہیں پیے گا انگوری نہیں پیے گا آج میں پتہ بتا کر کے جا رہا ہوں وہیں سے پیجئے گا اور ضرور پیجئے گا ہے نا پتہ سن لیجئے ایڈریس یاد رکھیے بغداد کے ساگر سے لے کر اجمیر کے پیالے میں بھر کر اجمیر کے پیالے میں بھر کر بھٹی میں نجف کے طیبہ سے منگوا منگوا کر پی جاتا بھٹی میں نجف کے طیبہ سے منگوا منگوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسماعیلی والے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ حسینی نیٹ ورک ہے اور شعر امام حسین کے نام پر پڑھا جا رہا ہے اس لیے حسینی نیٹ ورک والے نے انعام دیا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ایک مرتبہ اور جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ اب سہراب قادری صاحب بیٹھے ہیں فیضانے کی چھوٹا شریف لے کر کے ایک شعر سنیے گا ایک ہاتھ میں لے کر جامع بنائے ہاتھ میں ساغر ہستی کا ایک ہاتھ میں ساغر ہستی کا مستی میں منور دونوں کو ٹکرا ٹکرا کر پی جاتا مستی میں منور دونوں کو ٹکرا ٹکرا کر پی جاتا میں دیتی پیاسی نظروں سے چھلکا چھلکا کر ماشاءاللہ سبحان اللہ تو یہ بھائی صاحب کیا نام ہے محمد شاہد کے وجہ سے یہ شعر یاد آ گیا اور برمحل یاد آیا اور آپ حضرات محظوظ ہوئے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مہر علی شاہ نے فرمایا او جنٹلمین تم کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو بولا بابا میں گورنمنٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں جم کے نعرہ لگائیے اتنا شاندار خطاب ہو رہا ہے ہم کر دیں گے دوسرے لوگ کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن دستار بندی اچھا ہم لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کا ہاتھ اللہ نے اچھا بنایا ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ نہیں اگر اللہ ایسے بنا دیتا تو دھکیلنے سے بھی نہیں اٹھتا ارے شکریہ منائیے کہ اللہ نے ہم لوگ کا ہاتھ اچھا بنایا ہے دونوں حسینی ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ کیا کہنا ہے اب ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام پر بولیے ارے واہ ماشاءاللہ اب ایک مرتبہ اپنے ساس سسر کے نام پر ارے ان کو جھٹکا مار رہا کیوں بھائی ساس سسر کے نام پر نہیں بولنا چاہیے کیا ارے اب نوجوان یہ نوجوان میرا کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ کی شادی نہیں ہوئی تو ہم لوگ کیوں بولیں گے تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس بولیے تاکہ اچھا سسر ملے ہاں اچھی بیوی ملے اچھا سسر بھی
قسمت سے ملتا ہے، بولیے سبحان اللہ. ہر اچھا داماد بھی قسمت سے ملتا ہے. لیکن مجموعہ اچھا رہتا ہے تو ایک جملہ کچھ آتا ہے. ایک جملہ دے رہا مولانا شکیل صاحب. دلبر بھائی، یہ لوگ ساس سسر کے نام پر تھوڑا سا جھجک رہے تھے. سنو دوست، دنیا میں سسر اور داماد کا رشتہ بڑا مبارک ہے. کائنات میں میرے نبی سے بہتر کوئی سسر پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت علی سے بہتر کوئی داماد پیدا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت جواب نہیں ہے. جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. حضرت میرے علی شاہ نے فرمایا، او جنٹل بھائی، تم کس کی ڈیوٹی میں؟ بولا میں گورنمنٹ کے ڈیوٹی میں ہوں. اس نے پوچھا، حضرت آپ کن کی ڈیوٹی میں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ڈیوٹی میں. کہا بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح کی جانب اشارہ کیا. تو آپ نے اس کے ریوالور کی جانب اشارہ کیا. فرمایا تیرے بغل میں کیا ہے؟ تو اس نے ریوالور نکال کے کہا، بابا یہ ہتھیار ہے، ہتھیار. تو آپ نے اپنی تسبیح ہلا کے فرمایا، یہ بھی ہتھیار ہے، ہتھیار. بابا یہ ہتھیار کہاں سے ملا؟ فرمایا تم کو کہاں سے ملا؟ بولا میں افسر ہوں نا، افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے. آپ نے فرمایا میں غلام ہوں نا، مجھے بڑے پیر نے دیا ہے. مفتی احسان صاحب، دنیا کا ہر انسان افسر کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. مکھ منتری کا آدمی ہو اور کہہ دیجئے تو چمچا ہے تو بگڑ جائے گا. چمچا؟ ہم کو چمچا کہتا. کہہ دیجئے تو غلام ہے، غلام کہتا. ہم پیے ہیں، پیے. مکھ منتری کے ساتھ بھی جو رہتا ہے وہ غلام کہلانا پسند نہیں کرتا. لیکن اے مظفر پور کا سنی مسلمان، ہم کو کوئی کہہ دے کہ تو نبی کا غلام ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام کہا جائے. ہم فخر کرتے ہیں نبی کی غلامی پر. بولو سبحان اللہ. یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور سنو دوست، ہم اور آپ ناز کریں تو کوئی تعجب نہیں، کوئی کمال نہیں. ارے نبی کی غلامی پر تو زمانہ ناز کرتا ہے. صدیق کی صداقت ناز کرتی ہے، عمر کی عدالت ناز کرتی ہے، عثمان کی سخاوت ناز کرتی ہے، علی کی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین کی شہادت ناز کرتی ہے، میرے غوث کی غوثیت ناز کرتی ہے. اور ہر مسلمان اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہے. سنیے، سیدنا فاروق اعظم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا بیٹا ہے اور امام حسین ہے. دونوں کا زمانہ ایک سا ہے، ایک دور کے ہیں اور دونوں چھوٹے ہیں. مدینہ شریف کی گلیوں میں دونوں کھیل رہے ہیں. کچھ بات ہو گئی، کچھ بات ہوئی. فاروق اعظم کے بیٹے نے کچھ امام حسین کو کہا تو سیدنا امام حسین نے فرمایا، اے عمر کے بیٹے، اے خلیفۃ المسلمین کے بیٹے، آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا باپ خلیفہ ہے تو آپ مجھ کو کچھ بولیے گا. سنیے، سنو، میں ان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا تم بھی غلام ہو. تیرا باپ بھی غلام ہے، تمہارا پورا گھر ہمارے گھر کا غلام ہے. تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. سب بچوں کے سامنے جب یہ کہہ دیا، غلام عرب میں کہنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. رونے لگے اور روتے روتے گئے اپنے ابا سیدنا فاروق اعظم کے پاس. باپ نے پوچھا، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ بولے، ابا آج سب لوگوں کے سامنے امام حسین نے مجھے غلام کہا، اور صرف مجھی کو نہیں کہا کہ تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. بیٹا، کیا سچ مچ امام حسین نے کہا؟
کیا سچ مچ نواسہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم غلام تیرا باپ غلام؟ کہا ہاں ابا۔ کہا بیٹا کیا پرزہ میں لکھا سکتے ہو، کاغذ میں لکھا کے لا سکتے ہو کہ امام حسین لکھ دے، جنت کے جوانوں کے سردار لکھ دے، نواسہ رسول تحریر کر دے کہ تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ نبی کا غلام ہے؟ کہا ہاں ابا، لکھا کر کے لا دیں گے، مگر لکھا کے لائیں گے تو کیا کیجئے گا؟ فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا اس پرزہ کو ہم قیامت میں لے کے جائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ ہم تو سند یافتہ نبی کے غلام ہیں۔ بیٹا قیامت میں دعویٰ تو سب کریں گے مگر دلیل کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اے بیٹا حسین نے اگر لکھ دیا تو عمر کے پاس دعویٰ بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی، سبحان اللہ، دعویٰ بھی ہوگا اور ہمارے پاس تحریر بھی ہوگی۔ اے بیٹا تم اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ امام حسین نے تجھے اپنے گھر کا غلام کہا ہے۔ بیٹا ہم غلام کہلانے ہی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ان نوجوانوں کی آج جلسے کے سارے اراکین کی خواہش کیا ہے کہ میرے خدا میرا نیٹ ورک پورا کام نہیں کر رہا بھائی، بیٹری چارج نہیں ہے کیا؟ ہاں میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے، ارے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ اب بھلا گئے کیا جی آپ لوگ؟ سننے میں اتنا گم ہو جا رہے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورک ایریا سے باہر آپ نکل جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم پڑھیں آپ لوگ سنیے گا، جیسے میں چپ ہو جاؤں آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ میرے خدا میرا، اور قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، میرے نبی کا جو، ارے میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے، میرے نبی کا جو ادنا غلام۔ کیا کہنا آج بھی حکومت ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی کیا ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم، تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم، عمر کے جیسا، زور سے عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے، عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فرمایا او جنٹلمین یہ تم کو کس نے دیا؟ بولا میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے۔ حضرت مہر علی شاہ نے فرمایا میں غلام ہوں نا، مجھے بڑے پیر نے دیا ہے۔ اب سنیے گا، اس کو غور سے سنیے گا تاکہ یہ حصہ آپ کے ذہن میں رہے۔ پوچھا بابا آپ اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے
ہتھیار سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھیے گا میرے ہتھیار کا کمال۔ فرمایا دکھاؤ۔ اس نے ریوالور بغل سے نکالا، سامنے درخت پہ چڑیاں بیٹھی تھی، نشانہ لگایا، گولی ماری، چڑیاں گری، مر گئی۔ آیا سینہ چوڑا کر کے کہا او بابا دیکھا میرے ہتھیار کا کمال، جو ہم سے ٹکراتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت مہر علی شاہ کھڑے ہو گئے، اپنی تسبیح کو لیا، چڑیاں کے پاس گئے، چڑیاں سے ٹچ کیا، چڑیاں زندہ ہو گئی۔ ارے اور زور سے، اور زور سے، چڑیاں اڑ گئی۔ فرمایا او جنٹل مین، دیکھا میرے ہتھیار کا کمال؟ تیرے ہتھیار سے جان جاتی ہے اور مومن کے ہتھیار سے گئی ہوئی جان واپس آ جاتی ہے۔ اے جنٹل مین، تم مارنا جانتے ہو، اسلام لوگوں کو جلانا جانتا ہے۔ آج ہم لوگ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدان نے کمال کر دیا۔ ٹھیک ہے، کمال کر دیا، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ کمال آج سے کئی سو سال پہلے میرے غوث نے کر دیا ہے، میرے بڑے پیر نے کر دیا۔ جب بغداد سے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو معلوم ہے دنیا میں جو ولی جہاں تھے یہ آواز وہاں پہنچ گئی اور سارے لوگوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور عرض کیا غوث اعظم ہم آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ خراسان کے پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے، آواز کانوں سے ٹکرائی کہ غوث اعظم نے اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو آپ نے اپنے سر کو جھکا کے عرض کیا اے غوث اعظم آپ کہتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، آپ کا تو اتنا مبارک قدم ہے کہ معین الدین گردن ہی پر نہیں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے، آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اب آج ماسٹر الحاج شمس الہدیٰ صاحب ہے نا، اور حافظ نوشاد صاحب اور وہ دلبر اشرفی، انہی کا نام ہے، یہ کمیٹی کے لوگ ہیں۔ ہاں کمیٹی صدر مدنی ساری ٹیم ہے، اس میں ہمارے مفتی حسان صاحب بھی ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ آج کے جلسے کا جب پروگرام بنا ہوگا تو طے یہ ہوا ہوگا کمیٹی میں کہ کن کو بلانا ہے۔ اب مفتی صاحب کو بلائے ہوں گے یا بولے ہوں گے کہ مفتی حسان صاحب فلاں فلاں کو دعوت دے دیجئے۔ اب مفتی حسان صاحب نکالے موبائل اور ایک نمبر ڈائل کر دیا، تو سب کے پاس گھنٹی بجے گی کہ جن کے پاس کیے ہیں انہیں کے پاس گھنٹی